سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شروع میں سارے انسان ایک ہی دین پر تھے، پھر جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے اور باطل والوں کو ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل ایک ہم نے کتاب بھی نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کو فیصلہ کریں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں اختلاف کی بات کی جا رہی ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں ہمیں ایک اختلاف نظر آتا ہے، اور ایون یہ کہ یہ اختلاف خود اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی تخلیق میں رکھا ہے۔ مثلا زمین اور آسمان کا اختلاف، سورج اور چاند کا اختلاف، دن اور رات کا اختلاف۔ پھر یہ اختلاف ہمیں انسانی زندگی میں کیسے نظر آتا ہے؟ جسم اور روح کا اختلاف، حکومت اور عوام کا اختلاف، مالک اور نوکر کا اختلاف، مرد اور عورت کا اختلاف۔ تو گویا کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز میں جو ہے وہ اختلاف نظر آتا ہے، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اختلاف رکھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اعتدال رکھا ہے۔ جو دنیاوی نظام ہے، کیا ہمیں اس اختلاف میں کوئی فساد نظر آتا ہے؟ بالکل نظر نہیں آتا۔ آسمان اپنا کام کر رہا ہے، زمین اپنا کام کر رہی ہے، سورج اپنا کام کر رہا ہے اور چاند اپنا کام کر رہا ہے۔ الغرض ہر چیز میں یہی مثال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک اعتدال کے ساتھ چل رہی ہیں، لہٰذا یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی نہیں ہیں، تو نظام بہت خوبصورتی کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو چیزیں اللہ پاک نے اپنی تخلیق میں، یعنی کائناتی تخلیق میں جن میں اختلاف رکھا ہے، اس میں ہمیں کوئی فساد، کوئی تضاد، کوئی جھگڑا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ نظام بالکل پرسکون طریقے سے چل رہا ہے۔ جہاں انسانی زندگی کا معاملہ آتا ہے تو وہ اس اختلاف کے اندر اعتدال نہیں کر پا رہا، ان کے اندر بیلنس نہیں کر پا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہاں پہ بہت زیادہ فساد نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب یہ اختلاف انسانی زندگی میں آتا ہے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا؟ نبی دیے۔ نبی جب آتے ہیں تو وہ اس اختلاف کو ہمیں بیلنس کرنا سکھاتے ہیں۔ پھر اب نبی اپنے ساتھ کتابیں لے کر آتے ہیں، وہ کتاب ہمیں سمجھاتی ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں کیسے اعتدال رکھنا ہے۔ مالک چاہتا ہے میرے حقوق پورے ہوں، نوکر چاہتا ہے میرے حقوق پورے ہوں، مرد چاہتا ہے کہ میرا حق ادا کیا جائے، عورت چاہتی ہے کہ میرے حق ادا کیے جائے۔ ہر بندہ اپنے اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی ایک بھی ایک دوسرے کو دینے کی کوشش نہیں کر رہا، ہم میں سے ہر کوئی ایک لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ قرآن نے آ کر یہ مسئلہ حل کر دیا۔ نبی جو اپنی زندگی لے کر آتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مرد کو کیا دینا ہے، عورت کو کیا دینا ہے، مالک کو کیا دینا ہے، نوکر کو کیا دینا ہے۔ تو گویا کہ جب ہمیں یہ ساری باتیں قرآن سے مل جاتی ہیں، نبی کی زندگی سے مل جاتی ہیں، تو زندگی میں بیلنس آ جاتا ہے، اعتدال آ جاتا ہے، تو اختلاف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ زندگی میں اختلاف دراصل میں یہ زندگی کو برقرار رکھنے کا ہی ایک ذریعہ ہے۔ اسی اختلاف کے اندر رہ کے اعتدال کے ساتھ خوبصورتی سے زندگی گزاری جا سکتی ہے، اور اس کے لیے سب سے مددگار چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک نبی کی زندگی ہوتی ہے، دوسری کتاب ہوتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے، جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی صرف آپس کی ضد کی وجہ سے اس کتاب میں اختلاف نکال لیا۔ تو اس ضمن میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کتاب اور نبی یہ تو آتے ہی زندگی کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہیں، لیکن اگر ان کے آنے کے بعد بھی، کتاب مل جانے کے بعد، علم مل جانے کے بعد بھی اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ بغیت، کہ ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، ورنہ علم سارے اختلافات جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ چاہے وہ بنی اسرائیل کی قوم ہو یا یہ امت ہو، جب ہمارے پاس علم آتا جاتا ہے ہم زیادہ اختلاف کرتے جاتے ہیں، حالانکہ یہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ علم آنے کے بعد تو اختلافات ختم ہو جانے چاہیے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ علم آنے کے بعد پھر کیوں اختلاف ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیماری کی نشاندہی کر دی ہے کہ یہ صرف ضد کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، ہٹ درمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ پھر اگلے حصے میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اذن سے راہ راست تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی کہ جب انسان کے پاس ایمان آئے گا تو وہ اختلاف سے بچنے کی کوشش کرے گا، وہ اعتدال کی زندگی گزارے گا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ پاک ہدایت دیتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ یہدی کو مضارع کے صیغے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ ہدایت کا سلسلہ کبھی بھی اللہ پاک کی طرف سے نہیں رکتا، مسلسل ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ من یشاء کا ایک ترجمہ جو کیا جاتا ہے کہ جس کو اللہ چاہیں گے اس کو ہدایت دیں گے، مگر ایک اور بہت خوبصورت ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جو بندہ چاہے گا ہدایت کو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دیں گے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دینا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے ہدایت کی طلب بھی ہونی چاہیے، لہذا جب بندہ مانگے گا تو اللہ کی طرف سے ہدایت ضرور ملے گی۔ پھر الی صراط مستقیم کہا گیا،
کہیں ہم سورہ فاتحہ میں الصراط المستقیم کہتے ہیں اور کہیں آیت مبارکہ میں صراط مستقیم نکرہ کے ساتھ آ جاتا ہے۔ تو ہر انسان کو ایک خاص قسم کی ہدایت چاہیے ہوتی ہے، جو کہ اسلام کی ہدایت ہے، ایمان کی ہدایت ہے، اس کو تو الصراط المستقیم کے ساتھ بیان کیا گیا۔ لیکن اس خاص ہدایت کی طرف آنے کے لیے بہت سارے راستے ہوتے ہیں، بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں اپنے بندوں کو اپنے سیدھے راستے کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو اس کو الی صراط مستقیم یعنی کہ نکرہ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے کہ ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو کہ اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ اس آیت مبارکہ میں زندگی کا ایک اہم فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی زندگی میں مشکل حالات کیوں آتے ہیں، اور سب سے زیادہ مشکل حالات نبیوں کی زندگی میں آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو دنیا میں ایک بہت بڑا ٹارگٹ دے کے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنا ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ لہذا جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے، جتنا بڑا کام ہوتا ہے، اس کی ٹریننگ بھی اتنی ہی زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ تو نبیوں کی زندگی میں یہ جو آنے والے حالات ہوتے ہیں، دراصل میں یہ ان کی ایک طرح سے ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اب نبیوں کے بعد جن لوگوں نے نبیوں کا ساتھ دینا ہوتا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ ظاہری بات ہے وہ عام لوگ نہیں ہوتے، وہ خاص لوگ ہوتے ہیں، اور انہوں نے آگے دین کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو پھر کھوٹے اور کھرے کی پہچان کرنی ہوتی ہے، طاقتور کی اور کمزور کی پہچان کرنی ہوتی ہے، سچے اور جھوٹے کی پہچان کرنی ہوتی ہے، اور یہ آزمائش اور امتحان کے بغیر نہیں ہوتی۔ لہٰذا ایمان والوں کے اوپر بھی حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون کھرا ہے اور کون منافق ہے، اور یہ بغیر امتحان کے ممکن نہیں ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب نبی اپنی کوئی جماعت بناتے ہیں تو وہ جتنے بڑے مقصد کے لیے وہ جماعت بن رہی ہے تو اس میں شامل ہونے والے لوگ بھی اتنے ہی اعلیٰ درجے کے ہوں گے۔ بڑی عام سی مثال ہے کہ دنیا میں جو جاب جتنی زیادہ ٹف ہوتی ہے یا جتنے بڑے لیول کی ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پاس کرنا، اس کو حاصل کرنا اور اس کا ٹیسٹ دینا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو اللہ کے دین کا معاملہ ہے، یہ بہت مشکل معاملہ ہے اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے، تو اس کے لیے لوگوں کو آزمایا جاتا ہے اور ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ دوسری بات علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تک آزمائش اور امتحان نہیں ہوتی، انسان کو اپنی کمزوریوں کا اور اپنی طاقت دونوں کا نہیں پتہ چلتا ہے۔ تو جب یہ مشکل حالات آتے ہیں تو ایک انسان کو اپنے آپ کو جج کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ میرے اندر کون سی چیز ایسی ہے جسے میں خوبی سمجھ رہا تھا مگر وہ تو میری خوبی نہ نکلی، اور جس کو میں اپنی کمزوری سمجھ رہا تھا دراصل میں وہی تو میری خوبی ہے۔ تو یہ سب بھی کیسے معلوم ہوتا ہے؟ یہ بھی زندگی کے حالات انسان کو بتاتے ہیں۔ اس لیے ایک عام انسان کی زندگی میں بھی یہ حالات اسی لیے آتے ہیں تاکہ انسان کو اپنی کمزوریوں کا بھی پتہ چل سکے اور اپنی خوبیوں کا بھی پتہ چل سکے۔ اور تیسری بات علماء کرام اس آیت مبارکہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن میں یہ بتاتے ہیں کہ ایمان والے کی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پہلے سے ہی ذہن بنا رہے ہیں کہ زندگی امتحانات کا نام ہے، مشکلات کا نام ہے، تو گویا کہ ہمیں بہادر بننے کا کہا جا رہا ہے، حالات کو ڈیل کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ انسان کے اندر اس بات کی صلاحیت ہونا کہ اگر زندگی میں کبھی اس کو مشکل حالات دیکھنے پڑ جائیں تو وہ ان کو کیسے فیس کرے گا۔ تو ہمیں کوئی خوابوں اور خیالوں کی زندگی جو ہے وہ قرآن پاک میں نہیں سنائی جاتی کہ زندگی محض جنت ہوگی جس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، جس میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ تو گویا کہ قرآن ایک مضبوط انسان کا تصور دیتا ہے، ایک مضبوط مومن کا تصور دیتا ہے جو کہ حالات سے ٹکرا جاتا ہے، حالات سے لڑ لیتا ہے۔ پھر آیت نمبر 215 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کیا خرچ کریں؟ تو نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتامہ اور مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے، وہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ تو آیت مبارکہ میں یسألونہ کا کہا گیا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی کہ سوال کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس کو مینشن کرتے ہیں، اور سوال کرنے کی اجازت ہونی بھی چاہیے شاگرد کو کہ وہ استاد سے بلا تکلف جو ہے وہ سوال کر سکے۔ تیسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ سوال کرنے کا عمل اتنا متبرک کیوں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش کیوں ہوتے ہیں؟ جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سوال کرنے والا، جواب دینے والا اور اس سوال و جواب کو سننے والا، تینوں کی اللہ پاک بخشش فرما دیتے ہیں۔
لیکن کیوں بخشش فرمائی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس مجلس میں علم سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جو سیکھنے والا اور سکھانے والا تو ہے ہی صحیح، مگر جو اس کو سننے والا ہے، اللہ پاک اس کی طلب اور شوق کی وجہ سے، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سکھانے کی اہلیت نہ رکھتا ہو یا وہ سیکھنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو، مگر وہ سننے کی اہلیت تو رکھتا ہے، تو اس معاملے میں بھی اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ پھر یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں تو ایک انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے، ایک صدقات فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ صدقات کی وجہ سے انفاق میں جو ہے وہ ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے، انفاق کی وجہ سے صدقات جو ہے وہ متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کسی انسان کے پاس توفیق ہے تو وہ دونوں کام کرے، اور جس کے پاس توفیق نہیں ہے تو وہ صدقات کرے۔ صدقات کرنے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو پھر وہ انفاق بھی کر لے۔ تو گویا کہ کب خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، پوری ترتیب جو ہے وہ ہمیں ان آیات کے اندر نظر آ جاتی ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں اعتدال بھی بتا دیا گیا ہے کہ والدین کو دینا ہے، پھر اس کے بعد اقربین کو دینا ہے۔ تو گویا کہ یہ نہیں کہ ماں باپ کی وجہ سے بیوی متاثر ہو رہی ہو، یا بیوی کو دینے کی وجہ سے، اولاد کو دینے کی وجہ سے ماں باپ متاثر ہو رہے ہوں۔ تو گویا کہ کس کو کتنا دینا ہے، یہ بیلنس رکھنا جو ہے ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ عموماً اپنے خاندان کو تو دے دیتا ہے انسان، ماں باپ کو بھی دے دیتا ہے، بیوی بچوں کو بھی دے دیتا ہے، لیکن باقی رشتہ داروں کو دینا وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا۔ تو اس لیے بار بار ان تمام رشتہ داروں کو بھی مینشن کیا جاتا ہے کہ تمہارے مال میں ان کا بھی حق ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو نیکی بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، کہ اگر کوئی انسان مال سے نیکی نہیں کر سکتا تو مال کے علاوہ بھی بہت ساری نیکیاں ہیں جو انسان کر سکتا ہے، اور اس کو مضارع کے ساتھ بیان کیا کہ جو کچھ بھی تم کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو جانتی ہے۔ پھر خرچ کرنے کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ صفت علیم کیوں لائے گی؟ کہ کون انسان کتنا خرچ کرتا ہے، کتنے میں سے خرچ کرتا ہے، کس نیت سے خرچ کرتا ہے، کس اعتدال کے ساتھ خرچ کرتا ہے، یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ ہم انسانوں کو تو حساب کتاب میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر چیز کو دیکھ رہی ہے کہ کون کیسے، کس طرح اور کس نیت کے ساتھ عمل کر رہا ہے۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں بہت ہی خوبصورت بات کہ عموماً ہم جب نیکی کرتے ہیں تو سامنے والا ہماری نیکی کو تسلیم ہی نہیں کرتا، یا ہمیں وہ ویسا صلہ نہیں دیتا کہ جیسا اس کو دینا چاہیے۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کے صلے لوگوں سے نہیں مانگو، تم جس نیت سے اور جس سوچ سے، جس انداز سے نیکی کرتے ہو اس کو ہم جاننے والے ہیں، اس کا صلہ ہم دیں گے، لوگ تمہیں صلہ نہیں دیں گے۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم نے اپنی نیکیوں کا صلہ مخلوق سے نہیں مانگنا، خالق سے مانگنا ہے، تو شاید ہم کبھی بھی اپنی نیکیاں کرنے سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ ہمیں مایوسی کب ہوتی ہے؟ جب ہم اپنی نیکیوں کا صلہ مخلوق میں تلاش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے لیے نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔